الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے اسے ہمیں کرنا چاہیے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان انہی کاموں کو کرتا ہے جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آئیے اس درس میں انشاءاللہ ہم ایک ایسے کام کے بارے میں جانیں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی کام قرار دیا ہے کہ ایسا کام کرنے والا لعنتی ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے حلالہ کرنا، حلالہ کرانا. بڑے شوق سے کرتے ہیں. مولوی کہہ دیتا ہے کہ اپنی بیوی کا حلالہ کراؤ. عام انسان شوق سے اپنی بیوی کو ایک رات دو رات کے لیے دوسرے شخص کے بستر پر بھیج دیتا ہے. یہ جائز نہیں، یہ ناجائز ہے، یہ بدکاری ہے. حلالہ کہتے ہیں 3 طلاق شدہ عورت سے کوئی اس لیے شادی اگر کرے تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، اسے حلالہ کہتے ہیں. آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حلالہ جائز ہے یا ناجائز ہے. حدیث اس طرح ہے: عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1934. جامع ترمذی کتاب النکاح، سنن دارمی کتاب النکاح. راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے ان دونوں پر لعنت بھیجی ہے. محترم حضرات، ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت ہے، اور لعنت جائز کام پر نہیں ہوتا ہے. لعنت تو اسی کام پر ہوگا جو اللہ رب العالمین کے نظر میں بہت برا ہوگا، جو کبیرہ گناہ ہوگا. لیکن اس لعنتی کام کو آج مولوی جائز قرار دیتا ہے اور عوام شوق سے کرتے ہیں.
مسلمانوں ذرا اپنے ضمیر کو جگاؤ اور اپنے بچیوں کی شادی اور بیاہ حلالہ کرنے والے کے گھر ہرگز نہیں کرنا، ورنہ عزت برباد ہونے میں وقت نہیں لگے گا، غصے میں طلاق دے دے گا اور 1-2 رات کے لیے کسی اور کے بستر کی رونق بنا دے گا۔ یہ جائز نہیں، یہ ناجائز ہے اور کھلی ہوئی بدکاری اور زناکاری ہے۔ اور حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انشاءاللہ یہ بات اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دائرے فانی کے اندر زندہ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین تو ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں اٹھانا تو ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔